الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. نہایت قابل احترام جناب محمود خان اچکزئی صاحب، برادر عزیز جناب اویس نورانی صاحب، یہاں پر موجود سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے اکابرین، رہنمایان قوم، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ نے اسلام آباد کے اس میدان میں جس استقامت کے ساتھ یہ دن گزارے، یقین جانیے آپ کے یہ حوصلے، آپ کا یہ عزم، آپ کی یہ جرت، اس نے ہمارے سر فخر سے بلند کر دیے ہیں اور ہم اس پر بجا طور پر اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں. میرے محترم دوستو، ہم ذرا حالات سے واقف ہیں. بہت سے گوشوں سے ہم سے رابطے بھی ہوتے ہیں، ہمیں معلومات بھی ملتی ہیں، بات چیت بھی چلتی رہتی ہے پورے وثوق کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ. آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے مقصد کے حصول کے قریب پہنچ گئے. میرے محترم دوستو، آپ نے آزادی مارچ کے ذریعے اور یہاں اسلام آباد کی سرزمین پر 10 روزہ بیٹھک کے ذریعے بہت سے مقاصد حاصل کیے. لوگ سمجھ رہے تھے کہ دھاندلی بڑے منظم طریقے سے ہوئی، بڑے منصوبہ بندی کے ساتھ ہوئی اور چاہے نہ چاہے اب اس کے نتائج کو تسلیم کرنا پڑے گا. ان کا خیال تھا کہ کوئی چاہے یا نہ چاہے اب اس حکومت کو تسلیم کرنا پڑے گا، لیکن آپ کی جرت رندانہ نے ان کے اس گھمنڈ کو توڑ دیا ہے اور
ہم نے کہا تھا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، بدترین دھاندلی ہوئی ہے۔ ادھر سے کہا گیا کہ الیکشن بڑے منصفانہ ہوئے ہیں۔ 2 بیانیے میدان میں آئے، لیکن آپ کا بیانیہ، آپ کا موقف، آپ کا دعویٰ ایسا غالب ہوا ہے کہ کوئی مائی کا لال آج پاکستان میں اس الیکشن کو انصاف کا الیکشن کہلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر! جعلی حکومت، جعلی حکومت، دھاندلی ستم حکومت! پاکستان کے ہر فرد نے ہر سطح پر آپ کے موقف کو تسلیم کر لیا ہے، اور پاکستان کے ہر فرد نے ہر سطح پر ان کے موقف کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ ہوتی ہے فتح جو آج آپ کو سیاسی محاذ پر اس میدان میں حاصل ہوئی ہے۔ میرے محترم دوستو، اب جب ہمارا بیانیہ غالب ہو چکا ہے اور ان کا بیانیہ شکست کھا چکا ہے، وہ تائید سے محروم ہوا ہے، اور ہمارے بیانیے کو پوری قوم کی تائید حاصل ہوئی ہے، اب کسی مائی کا لال بھی ان کو اس کرسی پر برقرار نہیں رکھ سکتا۔ نعرہ تکبیر! قید تیری سیاسی بصیرت کو، قید تیری جرت کو! آپ کی تحریک نے ان ناجائز اور کٹ پتلی حکمرانوں کی چولے ہلا دی، ان کا دبدبہ ختم کر دیا ہے، ان کی رٹ ختم کر دی ہے، ان کی مت ختم کر دی ہے۔ اب چونکہ محاذ سیاسی ہے تو محاذ سیاسی ہے تو ہم نے تحریک آج تو شروع نہیں کی۔ ہماری تحریک 27 اکتوبر سے شروع نہیں ہوئی۔ ہماری یہ تحریک گزشتہ سال 5 نومبر سے شروع ہوئی، جب ہم نے پہلا ملین مارچ کراچی میں شروع کیا تھا۔ ہم نے پورا سال میدان میں گزارا ہے، ملک کی صحراؤں کو، جنگلوں اور پہاڑوں کو عبور کیا ہے، پوری قوم کو اعتماد میں لیا ہے، اور پھر دوسرا مرحلہ تھا 27 اکتوبر کو اسلام آباد کی طرف روانگی کا۔ تیسرا مرحلہ ہمارا یہاں 10 روز کا قیام تھا، اور 10 روزہ قیام میں ہم نے اپنی جنگ انشاءاللہ جیت لی ہے۔ نعرہ تکبیر! قید کے فرمان پر! میرے محترم دوستو، اس ہلی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دے رہا ہے۔ گرتی ہوئی دیواروں کو، گرتی ہوئی دیواروں کو! میں آپ سے یہ باتیں ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں، ایک باخبر کی حیثیت سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہت کامیابیاں ملی، ہماری تحریک نے تاجروں کو کامیابی دی ہے، اور جتنی کامیابی حاصل کی ہے آزادی مارچ سے وہ ان کو مبارک، اور جتنی باقی ہے ہم قدم بقدم ان کے ساتھ رہیں گے۔ قائد جمعیت قدم بڑھاؤ، قائد جمعیت قدم بڑھاؤ! میرے دوستوں اور بھائیوں،
آپ کے اس احتجاج سے اساتذہ نے امیدیں وابستہ کی ہے، آپ کے اس احتجاج سے ڈاکٹروں نے امیدیں وابستہ کی ہے، آپ کے اس احتجاج سے انجینئر نے امیدیں وابستہ کی ہیں، آپ کے اس احتجاج سے وکلاء نے امیدیں وابستہ کی ہیں، آپ کے اس احتجاج سے میڈیا نے امیدیں وابستہ کی ہیں، آپ کے اس احتجاج سے ملک کے کسان نے امیدیں وابستہ کی ہیں، آپ کے اس احتجاج سے کارخانے دار نے امیدیں وابستہ کی ہیں، کارخانے کے مزدور نے امید وابستہ کی ہے، بازار کے تاجروں نے امیدیں وابستہ کی ہیں، چھابڑی والے نے امیدیں وابستہ کی ہیں۔ اتنا بڑا آپ کا اقدام کہ قوم کے ہر شعبے نے آپ ہی سے امید وابستہ کر لیا ہے، اس کے بعد اب قوم کے رہنما آپ ہیں، اب قوم کے ترجمان آپ ہیں، اب قوم کی آواز آپ ہے، اور یہ مقام کسی تحریک کو ایک دن میں نہیں ملتا، اس کے لیے نعرہ مستانہ لگانا پڑتا ہے، اس کے لیے جرأت رندانہ کی ضرورت ہے۔ آپ نے نعرہ مستانہ بھی لگایا اور جرأت رندانہ سے آپ نے ایک عظیم مقام حاصل کیا ہے۔ ہم لے کے رہیں گے، میڈیا کو دلائیں گے، تاجروں کو دلائیں گے، ڈاکٹروں کو دلائیں گے، وکلاء کو دلائیں گے، ہم لے کے رہیں گے۔ میرے محترم دوستو، آج پاکستان کی معیشت کی ڈوبتی کشتی کو آپ کا سہارا چاہیے، اور پاکستان کی معیشت کی کشتی اب آپ لوگوں کی صورت میں اپنا ملاح چاہتی ہے۔ انشاءاللہ یہ جذبہ رہا، ہم ملک کی معیشت کو سنبھالا دیں گے انشاءاللہ۔ مہنگائی نے غریب آدمی کی زندگی اجیرن کر دی، آج غریب مائیں بازاروں میں اپنے بچے اور بچیاں بیچنے میں مجبور ہو رہی ہیں کہ ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس حد تک معیشت کو پہنچا دیا گیا، اور یہ عیاش بڑے بڑے ایوانوں میں، آج میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، مشیر خزانہ ہے یا وزیر خزانہ ہے، پتہ نہیں کس دنیا میں یہ لوگ رہتے ہیں، کہتا ہے ٹماٹر 17 روپے کلو ہے۔ اور اسے کہا جا رہا ہے کون سی منڈی میں 17 پہ؟ میں نے تو آج 300 روپے پہ خریدا ہے۔ کہاں عام آدمی 300 روپے پر ٹماٹر کلو خرید رہا ہے، اور کہاں ہمارے ان ایوانوں میں عیاشیاں کرنے والے سمجھتے ہیں کہ 17 روپے کلو۔ ہم نے ڈالر کو عزت دی ہے تو پھر ہم نے ٹماٹر کو بھی عزت دی ہے۔ شیم شیم، جیلی وزیر اعظم، جیلی وزیر اعظم، دھاندلی زدہ وزیر اعظم، گو عمران۔ میرے محترم دوستو، سب سے بڑی بات کہ جس الیکشن کے ذریعے اور اس کے غلط نتائج کے نتیجے میں ناجائز حکومت بنائی گئی، یہ جمہوریت پر وار تھا، ملکی آئین پر وار کیا گیا، جمہوریت پر وار کیا گیا۔ آپ کے اس تحریک نے جمہوریت کو سہارا دیا ہے، آپ کے اس بحر بے قرار نے پاکستان کے آئین کو تحفظ دیا ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آئین 2-4 ورقوں کی چیز ہے، ہم اس کو موم کی ناک بنا دیں،
جیسے چاہیں ہم اس کا رخ موڑ دیں. آج آپ کے اس احتجاج نے ان کو ایک پیغام دے دیا ہے کہ کسی کا مائی کا لال پاکستان کے آئین کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، پاکستان کی جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. پاکستان کا پاسبان، پاکستان کا ترجمان، متحدہ اپوزیشن، ریبل کمیٹی. میرے محترم دوستو، پاکستان میں جمہوری اقدار، آئین کی بالادستی یہ مخدوش ہو گئی تھی، آمرانہ ذہنیت کی زد میں تھی. لیکن آپ نے آمرانہ ذہنیت کو شکست دی ہے، آئین کو تحفظ دیا ہے اور آپ نے ملک کی جمہوریت کو تحفظ دیا ہے. بظاہر ہم پارلیمنٹ میں چھوٹی جماعت کہلاتے ہیں، لیکن آپ کی اس تحریک نے آپ کو بڑی جماعت بنا دیا ہے. آج آپ پاکستانی سیاست کا محور ہیں. ملک کی سیاست اس تحریک کے گرد گھوم رہی ہے اور ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ناجائز حکمران اور ان کے کارندے آج کل ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، لرزیدہ ہیں، اور وہ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ کب ہمیں گریبان سے پکڑ کر اقتدار کے ایوان سے باہر نکالا جائے گا. نعرہ تکبیر، قائد جمعیت قدم بڑھاؤ. آپ مطمئن رہیں، آپ مطمئن رہیں. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کا ہاتھ اس وقت ناجائز حکمرانوں کے گریبان سے بس 2-4 انگلی پیچھے ہے. تھوڑا ہمت کریں، آپ کا ہاتھ ان کے گریبان میں پہنچ جائے. تھوڑے فاصلے پر رہ گئے ہیں آپ. میرے محترم دوستو، میں تمام سیاسی جماعتوں اور اپوزیشن کی جماعتوں کا شکر گزار ہوں. لمحہ بلمحہ ان کی تائید حاصل رہی، شانہ بشانہ رہے، اور محمود خان اچکزئی کا خصوصی طور پر شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مسلسل ایک ایک لمحہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ گزارا اور اس تحریک کو انہوں نے سہارا دیا اور تقویت بخشی ہے. میں پیپلز پارٹی کا بھی شکر گزار ہوں، میں مسلم لیگ نون کا شکر گزار ہوں، میں عوامی نیشنل پارٹی کا شکر گزار ہوں، میں نیشنل پارٹی کا شکر گزار ہوں، میں جمہوری وطن پارٹی کا شکر گزار ہوں، میں جمعیت اہل حدیث کا شکر گزار ہوں، جمعیت علماء پاکستان کا شکر گزار ہوں، جناب آفتاب خان شیرپاؤ کا شکر گزار ہوں، اور جو ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوئے لیکن ان کی دعائیں ہمارے ساتھ تھیں، ان کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ تھیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. میں جمشید دستی کا بھی شکر گزار ہوں. یہ وحدت، یہ اکٹھتا پاکستان کی تمام جمہوری قوتوں کا، جس نے کہ آج ایک بہت بڑی مہم جوئی کی اور انہوں نے میدان سر کیا ہوا ہے. انشاءاللہ ہم یہ سفر مل کر آگے بڑھانا چاہتے ہیں. آپ نے جس طرح قانون کی پاسداری کی ہے، آپ نے اپنی اخلاقی برتری کا مظاہرہ کیا ہے، آپ نے جس نظم و ضبط کا معاہدہ کیا ہے
کیا تصور دیا تھا 9/11 کے بعد کہ مذہبی لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ کیا تصویر تم نے مذہبی دنیا کو دکھائی تھی؟ کیوں تم نے غلط تصویر کھینچی؟ میں سمجھتا ہوں آج کے اس اجتماع نے مذہب کی دنیا کے بارے میں بھی تاثر تبدیل کر دیا ہے کہ یہ بڑے مہذب، بڑے منظم لوگ ہیں، بڑے با اخلاق لوگ ہیں، انسانیت کی قدر کرتے ہیں، عورت کی قدر کرتے ہیں، غریب کی قدر کرتے ہیں، مزدور کی قدر کرتے ہیں، اقلیتوں کی قدر کرتے ہیں، اور اتنا منظم اجتماع شاید آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہ دیکھا ہو۔ یا تو 2014 کا دھرنا تھا جو انتہائی بد نظمی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا تھا، یا آج کا آپ کا یہ اجتماع اور آزادی مارچ ہے جو اعلی اخلاق اور اعلی نظم و ضبط کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ایک وہ دھرنا تھا جہاں سے تعفن اور بدبو آ رہی تھی، اور آج بھی ملک کے مختلف حصوں میں اس کی بدبو محسوس کی جا رہی ہے، اور آج آپ کا یہ خوشبودار اور یہ خوشگوار اور یہ شائستہ اور روح پرور اجتماع ہے جس نے اس بدبو کو بھی ختم کر دیا ہے، اور اسلام آباد کی فضاؤں کو تو چھوڑیے، ملک بھر کی فضاؤں کو انہوں نے روحانی نور سے منور کر دیا ہے۔ میرے محترم دوستو، اب ہم نے ان کامیابیوں کو آگے بڑھانا ہے، ہم نے ان مقاصد کو آگے بڑھانا ہے۔ ابھی تھوڑا فاصلہ رہ گیا ہے انشاءاللہ۔ قائد قدم بڑھاؤ، کھڑے ہو کر جواب دیں، کھڑے ہو کر قائد قدم بڑھاؤ، قائد قدم بڑھاؤ، قائد قدم بڑھاؤ۔ میرے محترم دوستو، 25 جولائی 2018 کو الیکشن ہوئے، اور 26 جولائی کو میں نے کہا ہمیں یہ الیکشن قبول نہیں ہے، اور پھر ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کو بلایا، اور ایک ہفتے کے اندر اندر یہ موقف طے ہوا کہ بدترین داندھی ہوئی ہے، لیکن اس کے لیے تحریک کی ضرورت تھی۔ ہم اس وقت سے تحریک میں ہیں، اس وقت سے ہم کھڑے ہیں میدان میں۔ جب کوئی جرأت نہیں کر سکتا تھا، ہم نے جرأت کی، اور صرف جرأت ہی نہیں کی، اپنی بات ہر شخص سے منوا دی۔ ہم نے باہمی مشاورت کے ساتھ آگے بڑھنے کے کچھ فیصلے کیے ہیں۔ نعرہ تکبیر، لبیک لبیک، لبیک لبیک، لبیک لبیک۔ آپ کے جذبے کو پھر سلام کرتا ہوں، آپ کی محبت اور اعتماد کو سلام کرتا ہوں۔ ابھی ہمارا یہ یہاں کا اجتماع یہ پلان اے ہے، یہ پلان اے ہے، اور یاد رکھو یہ باقی رہے گا، اور اس کے ہوتے ہوئے پلان بی کی طرف ہم جائیں گے۔ جب تک آپ کو یہاں سے جانے کا نہیں کہا جائے گا پلان بی کی طرف،
آپ نے جمے رہنا ہے. جس وقت آپ کو کہا جائے کہ پلان بی کی طرف اب آگے بڑھیں تو انشاءاللہ اس کے اعلان ہوتے ہی آپ کے قافلے ادھر چل پڑیں گے اور اس کی تفصیل ہماری صوبائی جماعتیں آپ کو دیں گی. میں پلان بی کا اعلان کرتا ہوں، لیکن کل سے ہم اس کو شروع کریں گے، لیکن کل تک ہم نے اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ہے. اپنی جگہ برقرار رہتے ہوئے ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے. ہم نے گھروں میں نہیں جانا، ہم نے گھروں میں نہیں جانا، ہم نے گاؤں میں نہیں جانا، ہم نے ہم نے گھروں میں نہیں جانا. اور آپ کے اس اجتماع کی وساطت سے میں ان کارکنوں کو اعلان کر کے بتانا چاہتا ہوں، ان کو ہدایات دینا چاہتا ہوں، ان کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ پلان بی کی طرف اپنے گھروں سے نکل آئیں، اور جو گھروں میں ہے وہ گھروں سے نکل آئے، جو یہاں ہے وہ ان کی مدد کو پہنچے. اور انشاءاللہ اس تحریک کو اتنی طاقت دی جائے گی کہ پھر اس کے بعد اس حکومت کا سنبھلنا ممکن نہیں ہوگا انشاءاللہ. آپ کو تیار ہے قائد تیرے لیے جان دینے کے لیے بھی، قائد ہم جان دینے کے لیے بھی، قائد کے فرمان پر خون بہانے کے لیے بھی. قائد جمعیت قدم بڑھاؤ، قائد جمعیت قدم بڑھاؤ. ہم گزشتہ 10 دنوں میں ہر رات کو آپ کے سامنے مختلف حوالے دیتے رہے ہیں اور آپ کو حال احوال دیتے رہے ہیں. انشاءاللہ وقت بتائے گا، اور بہت قریب کے دن ہیں جب وقت بتائے گا کہ چور کوئی اور نہیں، یہی ٹولہ ہے جو ہم پر مسلط ہے. نعرہ تکبیر، ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے. سے بولو، للکار سے بولو، یلکار سے بولو، سب مل کے بولو. ہر حال میں لیں گے، تمہیں دینی پڑے گی. ہم لے کے رہیں گے، ہم آج ہی لیں گے، ہم تم سے لیں گے، اسلام آباد میں لیں گے، تمہیں دینی پڑے گی. میں بتانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو، تمہارے غبن اور چوری کے واقعات اب ہر جگہ پھیل گئے ہیں. کہیں تو سلائی مشین سے 70 ارب روپے کمائے جاتے ہیں. شیم شیم. تم نے فارن فنڈنگ کیس میں ہندوستان سے اور را کا پیسہ، موساد کا پیسہ اور یورپ کا پیسہ چھپایا ہے. اب وہ انشاءاللہ تشت ازبان ہوگا. ابراج گروپ نے جو آج امریکہ میں زیر اعتاب ہے اور اس کے خلاف غبن کے کیس ہے، بتانا پڑے گا کہ اس نے 60-70 ارب ڈالر کے غبن میں تمہیں کتنا حصہ کے لیے دیا تھا. تو اب پکڑ جاؤ گے. ہمیں یاد رکھو، ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی میدان کے لوگ ہیں. ہمیں جھپٹنا بھی آتا ہے اور پلٹ کر حملہ کرنا بھی آتا ہے. للکار ہے، للکار ہے، یلکار ہے، یلکار ہے. تو آپ اس بات سے مطمئن رہیں
ابھی آپ نے یہیں رہنا ہے، جو گھروں میں ہے وہ نکلیں گے، آپ ان کی امداد کے لیے پھر یہاں سے پہنچیں گے، اس کا نقشہ اور ترتیب کیا ہوگی وہ آپ کو صوبائی جماعتیں بتائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، طے ہو گیا مسئلہ، ایک آواز کے ساتھ انشاءاللہ ایک قوت بن کر، ایک آواز بن کر تمام جمہوری قوتیں اس ملک کے سیاسی نظام میں ایک مثبت انقلاب لانے کے لیے آگے بڑھیں گی، اور انشاءاللہ ہم اکٹھے ہی آگے بڑھیں گے اور ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے۔ میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں، اور آپ نے جس طرح ہم پہ اعتماد کیا ہے، انشاءاللہ ہماری طرف سے بھی آپ کا یہی اعتماد ہوگا۔ اور ایک بات آخر میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ پلان بی کی طرف جائیں گے تو یہ حقیر بھی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ رہے گا۔ ہم نے بھی گھروں میں نہیں بیٹھنا، انشاءاللہ ہر محاذ پر آپ کے شانہ بشانہ سپاہی کی طرح رہوں گا، اور اس منزل کو انشاءاللہ پوری جرت اور بہادری کے ساتھ حاصل کریں گے۔ یاد رکھو، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، یاد رکھو آئین کو ہاتھ میں نہیں لینا، یاد رکھو تصادم سے اپنے آپ کو بچانا ہے، پرامن رہنا ہے۔ پرامن سیاسی جدوجہد جو مقاصد انسان کو مہیا کرتی ہے وہ تشدد کی سیاست نہیں۔ ہم نے تشدد سے دور رہنے کا بہت کام کیا، اس کے لیے بہت سے قربانیاں دی ہیں، ہم ان قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ آج یہاں آپ یہاں جس انداز سے آئے ہیں، جو مظاہرہ آپ نے کیا ہے، جو دنیا کو میسج دیا ہے کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم سیاسی رویے جانتے ہیں، انشاءاللہ انہی سیاسی رویوں کے ساتھ ہم آگے جائیں گے، اور کل آپ کو پلان بی کی تفصیلات سے صوبائی جماعتیں آگاہ کر دیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پلان بی لبیک لبیک، پلان ابھی